آواز ربوبیت آ رہی ہے قرآن میں کہ کہہ دیجئے تعریف ہے اس کے لیے جس کا کوئی بیٹا نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكًا فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہت میں کوئی بھی اس کا حصے دار نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور وہ کبھی بھی کسی ذل کو اپنا ولی نہیں بناتا، وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا، اور بلندیاں ساری صرف اسی کے لیے ہے۔ اسی سلسلے کو آج ہم نے سمیٹنا ہے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ بہتر انداز میں ہم اس موضوع کو اختتام کی طرف لے کے جائیں۔ پہلا کہہ دیجئے حمد ساری، تعریفیں ساری اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں، جس نے قرآن میں دعویٰ کیا تھا کہ میرے ہاں بیٹے کا وجود ہی نہیں، وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ انہیں کہو یہ بیٹے لے کے آئیں اور ہم بیٹے لے کے آتے ہیں۔ میرے مالک تیرے ہاں تو یہ تصور تھا، تو نے تو یہ کہا تھا کہ بیٹے نہیں ہے۔ میرے مالک یہ آواز جو دی جا رہی ہے کہ ان سے کہہ دے یہ بیٹے لے کے آئیں، ابناءنا و ابناءکم، ادھر سے ہم بیٹے لے کے آئیں۔ بہت سی چیزوں سے پردے اٹھنے بھی باقی ہیں، بہت سے راز ایسے ہیں جو ابھی پردے میں موجود ہیں، بہت سے ایسے تاریخی واقعات ہیں جنہیں صرف واقعات ہی کی صورت میں دیکھا گیا، ان کی گہرائی میں پڑا ہوا راز نہیں سمجھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک جس نے بھی مباہلہ پڑھا اس نے کہا نجران کے عیسائی تھے، انہوں نے بلایا تھا، رسول گھر سے یہ قافلہ لے کے چلے گئے، ادھر سے وہ نجران کے عیسائی تھے، پادری تھے، اور ان کے ساتھ چند عیسائی خواتین تھیں اور چند عیسائی مرد تھے۔ جب مالک عرفان عطا فرمائیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے سوچ کی وسعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ عرفان کی بھیک کی یہ پہلا ذرہ ہے کہ جب عرفان عطا ہو تو پہلے سوچ کا زاویہ بڑھتا ہے۔ میں نے بادشاہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے خیرات مانگی کہ مالک عقل تسلیم نہیں کرتی کہ ادھر سے عام عیسائی آئیں اور ادھر سے کائنات کے سب سے خاص چلے جائیں۔ مباہلہ یہ باب مفاعلہ ہے، اس میں جیسے کہ مباہلہ، مشاعرہ، مقاتلہ، مناظرہ، یہ سارے ایک ہی وزن ہے۔ جیسا مناظر آئے گا برابر میں ویسا مناظر آئے گا، مشاعرے میں جیسا شاعر آئے گا ویسا ہی شاعر آئے گا۔ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن اتنا فرق نہیں ہو سکتا کہ ادھر سے عیسائی خواتین آئیں اور ادھر سے شہزادی عصمت چلی جائے، ادھر سے عیسائیوں کے پادری آئیں، سامنے سے علی چلا جائے۔ جب ہم نے پوچھا ارباب منبر سے کہ وجہ کیا تھی تو انہوں نے جو وجہ بتائی وہ وجہ بھی بڑی بوگس سی وجہ تھی، اس وجہ کو بھی دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی وجہ یہ تھی کہ آج سچے چاہیے تھے، لہٰذا نبی سچے یہ تھے، نبی یہ لے کے چلے گئے۔ یہ بھی نبی کے گھر کی توہین ہے، کیا نبی کے گھر میں صرف یہی سچے تھے؟ میں پہلے ہی زینے پہ آپ کو روکنے لگا ہوں اور ایک علیحدہ رنگ سے مباہلے کے چند وضاحت آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ کوشش میں نے کی کہ میں بہتر طریقے سے غدیر سنا سکوں، بہتر طریقے سے یہ تاریخی واقعات پڑھ سکوں۔ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ نبی کے گھر میں کیا یہی سچے تھے؟ نبی کے گھر میں ابو ذر جیسا سچا تھا جس کے بارے میں خود پیغمبر نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ سچا زمین نے اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ نہیں کیا۔ تو جب نوکر سچا تھا تو پھر سردار کیوں گئے؟ مستور چاہیے تھی تو فضہ جیسی مستور تھی۔ آواز تیز کرنا، جہاں پہلے آواز تھی، جہاں فضہ تھی تو پھر سیدہ کیوں گئی؟ جو کام نوکر کر سکتے تھے جناب سلمان کو لے جاتے، ابو ذر کو لے جاتے، حذیفہ کو لے جاتے۔ وجہ کیا تھی؟ ہمیں وجہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ وجہ یہ تھی نجران کے عیسائی آئے مدینے، انہوں نے آ کر رسول سے بحث کی، رسول مسلسل انہیں قرآن سناتے رہے، بار بار قرآن سناتے رہے۔ جب رسول قرآن سنائے تو وہ قرآن نہ مانے۔ خدا نے کہا فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، یہ قرآن کے بعد بھی نہیں مانے، پھر چھوڑ دے قرآن۔ کیا کہتے ہیں یہ؟ نبی نے کہا یہ کہتے ہیں کہ مریم سے افضل ہے ہی کوئی نہیں، یہ کہتے ہیں عیسیٰ سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں، یہ کہتے ہیں روح القدس جبریل سے زیادہ اختیاری کسی کے پاس نہیں۔ آج بھی عیسائیوں کے ہاں صلیب ہے، صلیب 3 جہتوں کا نشان ہے۔ وہ کہتے ہیں روح القدس سب سے افضل، مریم مستورات میں افضل، عیسیٰ مردوں میں افضل۔ خدا نے کہا کیا کہتے ہیں؟ مریم سے بڑا کوئی نہیں، عیسیٰ سے افضل کوئی نہیں، جبریل سے زیادہ اختیار کسی کو نہیں۔ اب قرآن نہ سنانا، انہیں کہا پھر ایسے تو ایسے صحیح، یہ مریم لے کے آئے، ہم زہرا لے کے آتے۔
یہ عیسیٰ لے کے آئے، ہم حسنین لے کے آتے ہیں، یہ جبریل لے کے آئے، ہم استاد جبریل لے کے آتے ہیں۔ بسم اللہ سرکار، زندگی ہو آپ، بسم اللہ سرکار، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ان سے کہو پھر ایسے تو ایسا ہی صحیح، توجہ پوری رکھیے۔ لاؤ مریم، چھوٹے عیسائی نہیں آئے تھے، سب سے بڑا پادری آیا تھا۔ نبی نے کہا عیسیٰ سے رابطہ ہے، اس نے کہا پورا۔ مریم سے توسل ہے، اس نے کہا بالکل ہے۔ فرمایا پھر کل اکیلے نہ آنا، انہیں ساتھ لے کے آنا۔ پھر ہم ہی دیکھتے ہیں، اب قرآن نہیں پڑھا جائے گا، کہتے ہیں عیسائی بیٹھ گیا، توسل کیا حضرت عیسیٰ سے، ادھر آئیے عیسیٰ، آج مذہب کی جیت ہے، ادھر آئیے جناب مریم، آج ہمارا مذہب جیتنا ہے۔ عیسائی بیٹھے رہے، ادھر مباہلے کے میدان میں کھڑے تھے، ادھر سے کاروان توحید اپنے گھر سے چلا، میں ثابت نہ کر سکوں، تیری مرضی کا چوک ہوگا، میں گردن کا لہو دے کے جاؤں گا، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ ادھر سے عیسائی پادری نے آتے ہوئے پشتن کے نوری قافلے کو دیکھا، اس نے عیسائیوں سے کہا زمین پہ بیٹھو، فسجدوا، ان کو سجدہ کرو۔ نا عقیدہ بولے تو بندہ بولے، فسجدوا۔ یہ ممبر کے سائیڈ پہ نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو سائیڈ پہ کرو، اس کو سائیڈ، اس کو پورا کرو، کھولو اس کو۔ بسم اللہ، فسجدوا، سجدہ کرو انہیں۔ اگر عقیدہ مضبوط ہو تو پڑھو اگلا جملہ، عیسائی پادری کا انہیں سجدہ کرو۔ اس نے کہا کیا دیکھا؟ اس نے کہا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، یہ کون آ رہا ہے؟ لیکن اگر کوئی مستور آ رہی ہے تو مریم پلو اٹھا کے آ رہی ہے۔ اگر کوئی مرد آ رہا ہے، عیسیٰ نالین اٹھا کے آ رہا ہے۔ اس نے کہا میں نے سمجھا تھا یہ ہمارے لیے آئیں گے۔ مریم بھی ادھر آ رہی ہے، عیسیٰ بھی ادھر آ رہے ہیں۔ اس نے کہا میں نے انہیں نہیں دیکھا، مجھے پتہ ہی نہیں وہ کون آ رہے ہیں، بس ایک نور نظر آ رہا ہے، اس میں کون کون ہے یہ نہیں پتا، میں نے صرف عیسیٰ کو دیکھا، وہ مجھے اشارہ کر کے ہٹ جاؤ۔ اگر یہ وہاں تک پہنچ گئے تو یہ جو پیچھے پہاڑ ہے، ایک عیسائی پادری نے کتاب لکھی تو اس نے کتاب کا نام رکھا تھا مریم ورسز فاطمہ۔ کتاب مارکیٹ میں چلی گئی اور ایک عالم ربانی کے پاس گئی، شاگردوں نے کہا سرکار اس کے قتل کا فتویٰ، اس نے سیدہ کی توہین کی، اس کا قتل کا فتویٰ نہیں، کتاب کو موت دیتے۔ اس نے کہا کتابیں کیسے مرتی ہیں؟ انہوں نے 2 رکعت نماز جناب سیدہ کو حاجت کی، حاجت کر کے کہا شہزادی میں تیری وکالت کرنے لگا، مجھے لفظوں کی عطا کر۔ اب اس پادری نے کتاب لکھی تھی مریم ورسز فاطمہ، مریم ورسز فاطمہ، مریم ورسز فاطمہ۔ اس عالم ربانی نے مصلی میں بیٹھ کے کتاب لکھی مریم ورسز فضہ، مریم ورسز فضہ۔ کہاں چلا گیا وہ مجمع جو عقیدت سن رہا تھا؟ مریم بمقابلہ فضہ، مریم بمقابلہ فضہ، مریم بمقابلہ فضہ۔ اس نے کہا عیسائی پادریوں شرم نہیں آتی مریم کا موازنہ ہماری شہزادی سے کرتے ہو، جبکہ قرآن کہتا مریم کے آگے فرشتہ روٹی لے کے
گیا تھا. مریم دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھی, تیرا بھی شکریہ, اس کا بھی شکریہ, تیرا بھی شکریہ, اس کا بھی شکریہ. اس نے بھیجی, تو لے کے آیا. مریم فرشتے کا بھی شکریہ ادا کرے, مریم توحید کا بھی شکریہ ادا کرے. 3 دن سیدہ پکاتی رہی, دروازے میں فضا بانٹتی رہی. 30 دن جبریل نے آ کے کہا فضا میں شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. فضا نے دروازہ بند کیا, اور جبریل تو شکریہ کیوں ادا کرتا ہے؟ یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا, یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا. ابھی فضا گھر کے اندر نہیں آئی, یہ آواز قدرت آئی, رک جا بطول کی کنیز, جبریل کا شکریہ, تیرے سایہ نے شان نہیں, میں اللہ فضا تیرا شکریہ. بسم اللہ سر آپ جی زندہ و سلامت رہے. انتظار نہ کرنا, بیٹے آ گئے. عیسائی پادری نے کہا ہٹ جاؤ, بیٹے آ گئے. نفس آ گیا, نساء آ گئی. قرآن ممبر پہ لے آؤ اگر میرا کوئی سنی بھائی بیٹھا ہے. قرآن میں صرف یہ نہیں تھا کہ سچے آئیں گے, خدا کہتا ہے کہ وہاں پر ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. خدا کہتا وہاں لعنت بھی کھڑی ہوگی. جو جھوٹا ہوگا. لاہور کا کریم مجمع میرے سامنے بیٹھا, مجھے بول کے بتاؤ, اللہ کو نہیں پتا تھا کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کرنی؟ جب اسے پتا تھا پھر اس نے سزا بھیجی کیوں؟ اسے پتا تھا کہ انہوں نے جزیہ دے دینا, انہوں نے مقابلے سے ہٹ جانا, پھر لعنت کیوں بھیجی؟ اس کا مطلب بھیجنی کہیں اور تھی, پہنچائی کہیں اور ہے. خدا نے کہا لعنت انتظار کر رہی ہو. مباہلے کے میدان کا منظر اگر میں تمہاری آنکھوں کے سامنے دکھانے میں کامیاب ہو گیا, مباہلے کے میدان میں لعنت کھڑی انتظار کر رہی تھی. لعنت دیکھ رہی تھی کوئی ان کے مقابلے پہ آئے, کوئی ان کے مقابلے, کوئی ان کے مقابلے پہ آئے. عیسائی قدموں میں گر گئے. ایک لمحے کے لیے مجھے موقع دینا. عیسائی قدموں میں گر گئے, عیسائیوں نے معافی مانگی, عیسائیوں نے جزیہ دے دیا. مجھے کوئی حافظ قرآن مسجد کے مولوی سے لے کے مفتی مکہ تک قرآن کی وہ آیت نکال کے دکھائے جہاں پہ خدا نے کہا میں نے لعنت کو واپس بلا لیا تھا, یا میں نے لعنت کو رحمت میں بدل دیا تھا. وہ لعنت آئی تھی تو پھر گئی کہاں تھی؟ میں تجھے جاتی ہوئی لعنت دکھاؤ. پھر لعنت مباہلے کے میدان میں کھڑی تھی. عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہ کیا, لعنت نے سفر کرنا شروع کر دیا. تھوڑے عرصے بعد انہی پشتر میں ایک بی بی ایک دربار میں جا کے کھڑی ہوئی. بی بی کہا مجھے میری جگیر دے. اس کا تیرا کوئی گواہ ہے؟ بی بی نے پشتر گواہ پیش کیے. اس کا میں تیری گواہی نہیں مانتا. بی بی کہا میں بھی جگیر لینے نہیں آئی, مباہلے والی لعنت واپس پہنچا رہے ہیں. میرا مطالبہ, بسم اللہ آپ سیئے, ہر حسینی سیئے, ہر عزادار سیئے, میرا مطالبہ بھی, بسم اللہ سے, میرا مطالبہ بھی کھجوروں کا باغ نہیں, وہ مباہلے والے گواہ. اب بتا, لعنت صرف ہم کرتے ہیں؟ ہم تو وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کرتا ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. دنیا میں کیا کرتے تھے ہم سجدے ہزاروں, پھر کیوں تم ہمیں جہنم میں جھونک رہے ہو؟ رشتے ڈانٹ کے کہیں گے خاموش رہو, اے سیدہ کے دشمنوں, یہاں بھی کتوں کی طرح بھونک رہے ہو.
زمانے سے لے کے قبلہ تک کس کے دل میں علی کی کتنی محبت، یہ تو آپ کے نعرے کا جواب دے گا۔ امام کا تابوت کو گواہ بناتے ہوئے مل کے نعرہ یا علی۔ جنہیں کہا تھا کہ بیٹا کوئی نہیں، تصویر بن کے بیٹے آ گئے۔ لم یکن لہ شریکا فی الملک، اور میرے ملک میں میرا حصے دار کوئی نہیں، اور پوری ہی کائنات انہیں دے دی۔ اب بڑی جلدی جلدی کی وہ نتیجے بھی دینے ہیں اور بادشاہ سید الساجدین پہ بھی گفتگو ہونی ہے۔ پوری کائنات ان کے حوالے کر دی۔ پورے قرآن میں اللہ نے 85 یا 87 مقامات پہ قسمیں کھائی، اور خدا نے فجر کی قسم، عصر کی قسم، تین کی قسم، زیتون کی قسم، تارے کی قسم، خدا نے ہواؤں کی قسم، فرشتوں کی قسم۔ میرے مالک تو ایک ہی قسم کھا لیتا کہ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، اس سے بڑی قسم ہے ہی کوئی نہیں تھی۔ تو نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے قد بڑھا دیے۔ تو سیدھا کہہ دیتا تو نے کبھی سورج کی قسمیں، کبھی چاند کی قسمیں، کبھی ہواؤں کی قسمیں، کبھی دریاؤں کی قسمیں، کبھی گھوڑوں کے سموں کی قسمیں، کبھی فجر کی قسمیں، کبھی رات کی قسمیں۔ میرے مالک تو ایک ہی قسم کھا لیتا، تو کہہ دیتا مجھے میری عزت کی قسم۔ فرمایا پہلے یہ قسمیں پہچانتے جاؤ، پھر عزت بھی بتاتا ہوں کسے کہتے ہیں۔ پہلے یہ قسمیں پہچانتے جاؤ، میں حدیث قصہ پڑھا تھا، پھر خدا نے اپنی عزت کی قسم بھی کھا لی۔ فرمایا عزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیہ والارض مدیہ والشمس مدیہ والقمر منیرا والفلک یدور، مجھے میری عزت کی قسم سورج میں روشنی نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے، چاند میں روشنی نہ ہوتی، اگر یہ نہ ہوتے۔ اس کا مطلب کائنات میں جو ہے وہ ان کا صدقہ۔ ملک میں حصے داری ہو گئی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، خدا کہتا ذل کبھی بھی میرا ولی نہیں ہوتا۔ آج 5ویں تقریر ہے، اور میں نے 5 تقاریر میں جب بھی آیت کا ترجمہ کیا تو میں نے ذل کا ترجمہ بھی ذل کیا۔ اور اکثر آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہوگا کہ یہ پتہ نہیں یہ ذل کیا ہے۔ ذل کہتے ہیں لغات کی کتابوں میں، المنجد سے لے کے فروز اللغات تک جو بھی آپ کتاب اٹھا کے دیکھیں گے، وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ذل سے مراد ہے سب سے چھوٹا، سب سے پست، سب سے حقیر۔ خدا کہتا ہے کہ کوئی بھی چھوٹا میرا ولی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی حقیر میرا ولی نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ متضاد سے حقیقت سمجھائی جاتی ہے۔ مثلاً اگر خدا کہتا کہ کوئی بھی بخیل میرا ولی نہ ہوتا، فوراً پتا چلتا کہ سخی ہے۔ خدا کہتا کوئی بھی جاہل میرا ولی نہیں ہوتا، فوراً پتا چلتا تھا کہ اہل علم ولی ہے۔ اب خدا نے کہا کوئی بھی چھوٹا میرا ولی نہیں ہوتا۔ ممبر کے غلاف پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، لغات جتنی چاہو گے اس ممبر پہ ڈھیر کرو۔ ذل کا متضاد ہے علی۔ علی کہتے ہیں سب سے بڑے کو، ذل کہتے ہیں سب سے چھوٹے کو۔ خدا کہتا میرا علی کے سوا کوئی بھی ولی نہیں ہوتا۔ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا، اور پھر جب میں علی کو ولی بناتا ہوں پھر مجھے غرور آتا ہے۔ میری ولایت یہ نہیں، میں تمہارے سجدوں پہ ناز نہیں کرتا، تمہاری 2 رکعت کی نماز میرے غرور کے لیے نہیں ہے۔ میرا غرور ہے کہ میرے ولی کو علی کہتے ہیں، مجھے ناز ہی اپنے علی پہ ہے۔ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا، اور پھر میری بلندیاں پھر اسی بلند کی وجہ سے ہے۔